احانت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا کہ شاید دنیا کی تاریخ میں اجتماعی طور پہ جس طرح سے گستاخانہ رویہ تریپورہ میں کیا گیا تھا، جس سے ملت اسلامیہ بہت تکلیف میں ہے، میں گزارش کروں گا مولانا محمود صاحب کھرواس صدر جمعیت علماء راجستھان تشریف لائیں، اس تجویز کو پیش فرمائیں، اور مفتی جمیل الرحمان صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت دینی تعلیم بورڈ اتر پردیش، مفتی جمیل الرحمان صاحب اس کی تائید فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تجویز جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس انتہائی قلق کے ساتھ اس امر کا اظہار کرتا ہے کہ پیشوایان مذہب بالخصوص پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نفرت انگیز اور گستاخانہ بیانات، مضامین و نعروں کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں اور ملک کے دیگر باشعور افراد اور دیگر گروہوں کے لیے سوہان روح ہے۔ مسلمان جو تمام برگزیدہ انسانوں کا احترام کو جزء ایمان سمجھتے ہیں، جب وہ معلم شرافت و انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو قدرتی طور پر ان کا احساس شدید ہوتا ہے اور وہ ایک روح فرسا اضطراب اور بے چینی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن کس قدر افسوسناک بات ہے کہ اس کی انسانیت نواز بے چینی کا جواب ارباب اقتدار کی طرف سے نہایت سخت مہری سے دیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کے شوشے چھوڑ کر کے امت کے اندر بیداری کو دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں کتنی بیداری ہے، اور وہ جھنجھوڑتے ہیں اور اس کا سروے کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ ہاں اس پہ کچھ نہیں ہوا، کوئی لید و لعل یا کسی طرح سے کوئی چیزیں حرکت میں نہیں آئی، تو پھر اور زیادہ دیگر وجوہات میں وہ اس طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک یہ اغراض پرستی کے تحفظ ناموس مقدس کو سیاسی اغراض اور ذاتی مقصد کا اعلی کار بنا کر مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جائے، نہایت شرمناک اور مستحق 100,000 نفرت ہے۔ جمعیت علماء کو اس کا شدت سے احساس ہے کہ یہ واقعات جس رنگ سے پیش آ رہے ہیں اور فرقہ پرستوں کی سوچی سمجھی اسکیم کا نتیجہ ہے، اس لیے ایسے قانون کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے جس سے اس قسم کے فتنہ انگیزیوں کا سدباب ہو اور پیشوایان مذاہب کی عزت و حرمت محفوظ رہے۔ اس لیے جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس یہ مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت جلد از جلد کوئی ایسا قانون وضع کرے جس سے لائن اینڈ آرڈر کی موجودہ بے بسی ختم ہو، اس قسم کی شرمناک ناگفتگی حرکتوں کا انسداد ہو، اور پیشوایان مذاہب کا احترام جو تمام انسانوں کا مشترک فرض ہے محفوظ رہے۔ اس لیے میں جمعیت علماء ہند نے اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کر رکھی ہے کہ توہین رسالت کے مرتکبین کے سلسلے میں سپریم کورٹ کی جاری کردہ ہدایات پر عمل درآمد کیا جائے۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ عدالت عظمیٰ اس سلسلے میں جلد از جلد اپنی ہدایات کا اعادہ کرتے ہوئے حکومت ہند کو متنبہ و بیدار کرے گی۔ لیکن اسی کے ساتھ اس امر کی طرف توجہ بھی ضروری ہے کہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے جانے والے ہمارے رسول کی سیرت و کردار اور انسانیت کے لیے آپ کی خدمات و قربانیوں سے عام لوگوں کی ان کی زبان میں واقف کرایا جائے۔ اس لیے اہل علم و اصحاب قلم اپنی صلاحیتیں ایسے مفید اور مختصر کتابوں کی تصنیف و تالیف میں صرف کریں اور ایسے مختصر پیغامات بنائیں جو آڈیو یا ویڈیوز کی شکل میں سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں تک پہنچایا جائے تاکہ اذہان کی پیدا کرتا غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے۔ اس کے اوپر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی قوم مسلم قوم کے اندر بھی اس طرح کے افراد جو نئی تعلیم والے ہیں انہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس تجویز کے اوپر خاص طور پر توجہ دیں۔ آپ تمام حضرات اس کی اتفاق کرتے ہیں؟
اس تجویز کی تائید کے لیے مولانا عبداللہ امین الحق اسامہ نائب صدر جمعیت علماء اتر پردیش تشریف لائیں، اور آپ کے بعد مولانا شبیر مظاہری صاحب سیکریٹری جمعیت علماء اتر پردیش مولانا عبداللہ اسامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینے ہیں درد مند، نگاہیں ہیں ہوش مند، خطبات بے مثال، ارادے بہت بلند، غیروں کی ہیں جفائیں تو اپنوں کے زہر خن، ہے اس کے باوجود اصولوں پہ کاربند، اس جیسا کارواں کوئی دکھلائے ہند کا، اس جیسا کارواں کوئی دکھلائے ہند کا، پرچم بلند جمعیت علماء ہند کا۔ میں اپنی جانب سے اور پورے صوبہ اتر پردیش کی جانب سے اور یہاں پورے ملک سے آئے ہوئے اراکین منتظمہ کی جانب سے اس تجویز کی تائید کرتا ہوں۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کل ہماری قیادت نے یہ کہا کہ ہم ظلم سہیں گے لیکن ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ نبی رحمت کی ذات اس ملک کے لیے بھی رحمت ہے، ملت کے لیے بھی رحمت ہے، تمام مذاہب والوں کے لیے رحمت ہے۔ نبی رحمت کی ذات پر انگلی اٹھانا اور آپ کی ذات کو مجروح کرنا یہ ملک کے ساتھ بھی دشمنی ہے، ملت کے ساتھ بھی دشمنی ہے اور تمام مذاہب کے ساتھ دشمنی ہے۔ ہم نبی رحمت کا بھی دفاع کریں گے اور نبی ملک کا بھی دفاع کریں گے انشاءاللہ۔